سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی۔ انشکر للہ، کہ تم شکر گزار رہو اللہ رب العالمین کے۔ ومن یشکر، اور جو کوئی شکر گزار رہتا ہے، فإنما یشکر لنفسی، بلا شبہ وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، یقیناً اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اس سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ پند و نصائح، وہ نصیحت آمیز باتیں، وہ خوبصورت ہدایات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب پہ محنت فرما رہے تھے۔ عرب کے لوگوں کے ہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی اور حکمت و بصیرت معروف اور مشہور تھی۔ لوگ اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں اور اپنے پنچایتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے دیا کرتے تھے۔ جیسے بعض شخصیات کی باتیں، ان کے اقوال ہمارے ہاں بھی معروف ہو جاتے ہیں، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، تو لوگ، عرب کے لوگ بھی ایک دوسرے کے سامنے لقمان علیہ السلام کی دانائی کے، حکمت بھری باتوں کے حوالے دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی تناظر کے اندر ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ جس شخص کو تم حکیم سمجھتے ہو، دانا سمجھتے ہو، سمجھدار مانتے ہو، اس کی باتوں کے حوالے دیتے ہو، اس کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی، تم بھی آؤ ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس لیے ان کا یہ تذکرہ کیا، اور انہی کے نام سے یہ صورت موسوم ہوئی جو قرآن کریم میں اس جگہ پہ رکھی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق گزشتہ دروس میں بھی میں مختصراً عرض کر چکا ہوں۔ جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ایک اللہ والے تھے، ایک نیک آدمی تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ غلام تھے، اور اللہ کا کوئی نبی کسی کا غلام نہیں ہوا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ غلام نہیں تھے، بلکہ یہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی تھے۔ بعض نے ان کو سوڈان کا بتایا ہے، بعض نے یمن کا بتایا ہے، اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سیاہ فام آدمی تھے۔ سیاہ فام یعنی حبشی آدمی تھے، رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، تو وہ ظاہری طور پر جو ایک خوبصورتی ہے وہ کوئی نہیں تھی۔
حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو اسی حبشی نسل کا تھا اور اپنے رنگ کے کالا ہونے کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ تو حضرت سعید ابن المسیب نے فرمایا کہ تو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کر، کیونکہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اس سیاہ فام نسل میں ایسے کامل آدمی گزرے ہیں کہ ان جیسا آدمی دوسری نسل میں بھی کوئی نہیں، سرخ اور سفید لوگوں میں بھی کوئی نہیں۔ فرمایا ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام غالباً مہجع تھا۔ مہجع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور تیسرے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے عمر بھی بڑی طویل پائی، بعض حضرات فرماتے 1000 سال ان کی عمر تھی، بعض نے ان کا تعلق حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے باقیات کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ ان کے ایک فرد تھے۔ اور اس بات پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے پایا ہے، بلکہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ خود فتویٰ دیا کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے، اور جب داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تو پھر انہوں نے فتویٰ اور فیصلہ چھوڑ دیا کہ اب اللہ کا نبی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کوئی فیصلہ یا فتویٰ صادر نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعض حضرات کے کہنے کے مطابق ان کے قاضی بھی رہے۔ چنانچہ ان کا ایک واقعہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ ان سے کہا، اے لقمان، کوئی ایسی چیز جانور کی ذبح کر کے لے کے آؤ جو سب سے بہترین چیز ہو۔ جانور ذبح کر کے اس کے جسم کا کوئی ایسا پارٹ لے کے آؤ جو سب سے بہترین جسم کا حصہ ہو۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اس کا دل اور اس کی زبان لے کر آئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ جانور ذبح کرو اور جسم کا کوئی ایسا حصہ لے کے آؤ جو سب سے بدترین حصہ ہو، سب سے برا حصہ ہو۔ تو لقمان علیہ السلام دوبارہ پھر دل اور زبان لے کر آئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا، کہ تم پہلے بھی یہی لے کے آئے، اب بھی یہی لے کے آئے؟ تو فرمایا کہ یہی 2 حصے ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر خیر ہو تو یہ جسم کے سب سے بہترین حصے ہیں، اور اگر ان کے اندر خیر نہ ہو تو یہی جسم کے سب سے بدترین حصے ہیں۔ ایسی حکمت و دانائی کی بے شمار باتیں ان کی جو زبان زد عام تھی، مشہور تھی۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی۔ کہتے یہ کسی مالک کے غلام تھے، کسی شخص کے نوکر تھے، اور وہ باغ کی رکھوالی پہ انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اور بھی لوگ تھے ڈیوٹی کرنے والے، ان کی بھی ڈیوٹی لگائی، یعنی باغ کے مالی تھے اور چوکیدار تھے۔ باقی چوکیدار باغ میں سے پھل توڑ توڑ کے کھاتے بھی تھے۔ لقمان علیہ السلام نے کبھی اس کے باغ کا پھل چکھا تک نہیں تھا۔ ایماندار آدمی، تقوی والے آدمی تھے، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو پھنسانے کے لیے ایک دفعہ کچھ پھل کھائے اور باقی پھینک دیے، اور جب مالک چیک کرنے کے لیے آیا تو سب نے بیک زبان یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ پھل لقمان نے کھائے، یہ پھل لقمان نے کھائے۔ اور سب نے جب کہنا شروع کر دیا تو مالک بھی پریشان ہو گیا کہ بھئی سارے تھوڑی جھوٹ بول رہے ہیں، ایک لقمان علیہ السلام کے متعلق ہی سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے۔ تو اس نے لقمان سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ ہمیں خوب پانی پلاؤ اور پانی پلا کے پھر ہماری دوڑ لگواؤ، تو چند میل دوڑنے کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کھایا۔
تو پانی پی کے جب دوڑ لگائی، کچھ ہی دوڑنے کے بعد سب کو قے آنے لگ گئے۔ پانی پی کے جب انسان دوڑتا ہے، بالخصوص جب گرم پانی ہو تو پھر قے آ جاتی۔ تو جب قے آئی تو اس میں انہوں نے پھل کھائے ہوئے تھے، پھل نکلے۔ لقمان علیہ السلام نے کھایا کچھ نہیں تھا، پانی صرف پیا ہوا تھا، وہ خالی پانی نکلا۔ تو مالک سمجھ گیا کہ سارے بے ایمان ہیں، ایماندار آدمی وہ لقمان علیہ السلام ہی ہے۔ تو ایسی بے شمار دانائی اور حکمت کی باتیں جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً کوئی شک نہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی کی باتیں عطا کی۔ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر علماء نے فرمائی ہیں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں ان سب میں کوئی تضاد نہیں، وہ سب ہی ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اپنی معلومات کو اپنی معمولات بنانا، یعنی جو چیز علم میں آ گئی اس کو عمل میں لانا، اس کا نام حکمت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے اندر یہی بات تھی کہ جو چیز سیکھ لی اس کو عمل میں لے آتے تھے، یہ حکمت اور دانائی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ سب سے افضل چیز کو سب سے افضل علم کے ساتھ جاننا۔ سب سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور سب سے افضل علم کیا ہے؟ دل میں کسی کی حاضری ہو جانا۔ تو اللہ رب العالمین کو ہر وقت دل میں حاضر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی یاد رہے اور علم پہ عمل ہو، ان دونوں چیزوں کا نام حکمت اور دانائی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف یہ حکمت اور دانائی ہے۔ کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا آپ نے یہ حکمت اور دانائی کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند باتوں پہ عمل کیا، اللہ نے مجھے حکمت عطا کر دی۔ ایک تو یہ کہ میں نے اپنی نظر کی حفاظت کی، دوسرا یہ کہ میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، فضول بولنے سے اور حرام کھانے سے۔ حرام کھایا نہیں، فضول بولا نہیں، اس وجہ سے میں نے حکمت کو پایا۔ اور تیسرا یہ کہ میں نے اپنے مال کو پاکیزہ رکھا۔ رب العالمین نے مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ میرے محترم دوستو، یہ چند اعمال ہے جن کی برکت سے اللہ پاک انسان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ اور میں انہی کے اقوال میں سے جب انسان مجلس میں بیٹھے تو زبان کی حفاظت کرے، جب کسی کے گھر میں جائے تو نظر کی حفاظت کرے، جب کسی کے دسترخوان پہ بیٹھے تو حلق کی حفاظت کرے، یعنی ایسے فضول میں بہت زیادہ کھانے نہ لگ جائے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کمائی کے لیے نکلے تو اپنے مال کو حلال اور پاکیزہ رکھے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہی حکمت کی تفسیر ہے کہ حکمت کیا ہے؟ ہم نے اس کو یہ حکمت عطا کی کہ ہر وقت میرا شکر گزار رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا، یہی حکمت اور دانائی ہے۔ انسان کسی بھی حال میں ہو، وہ خوشحالی کے اندر ہو، تنگحالی کے اندر ہو، دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، وہ انسان پریشانی کے عالم میں ہو یا وہ انسان وہ بڑے خوش اور اچھے حالات کے اندر ہو، ہر حال میں زبان پہ اللہ کا شکر رہے، یہ سب سے بڑی حکمت اور دانائی ہے۔ اور بعض رات فرماتے کہ ہم نے ان کو حکمت دی تھی، اس حکمت کے نتیجے میں ہم نے یہ حکم دیا کہ تم اب اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کہ اللہ نے تمہیں حکمت اور دانائی سے نوازا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نعمت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں۔
تو اللہ نے جو علم اور حکمت اور دانائی اور سمجھ عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ نصیب فرما دے وہ اس پہ لازماً شکر ادا کرے۔ سے ہمارے بزرگ فرماتے روزانہ کم از کم انسان 2 نفل شکرانے کے اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ میرے اوپر تیری جو نعمتیں ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، مالی ہوں یا علمی ہوں، خاص طور پہ نعمت علم اور نعمت ایمان پہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے یہ 2 نفل ادا کر۔ یہ 2 نفل شکرانے کے ہمیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور اسی طرح نیت کرنی چاہیے کہ ظاہری باطنی، جسمانی روحانی اور نعمت ایمان اور نعمت علم پہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے یہ 2 نفل ادا کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ شکر ادا کر، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا اس کے شکر ادا کرنے کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا، خود انسان کو ہوگا۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، صحت ہے، جسم ہے، آنکھوں کی بینائی ہے، کانوں کی سنوائی ہے، زبان میں گویائی ہے، مال و دولت ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، ساری ایک ایک نعمت، اور پھر ہر آن ہر گھڑی سانس چل رہی ہے، جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک نعمت کا انسان شکر ادا کرے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ایمانداری سے بتائے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ہمارے شکر سے اللہ کو کیا فائدہ ہونا، کسی اور کو کیا فائدہ ہونا؟ اللہ فرماتے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا اس کے شکر ادا کرنے کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کے خاص بندوں کے اندر شمار ہوگا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اور اسی طرح شکر ادا کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب انسان تھوڑی روزی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تھوڑی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے تھوڑے عمل پہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ انسان اللہ سے راضی ہو گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے جو دیا ہے میں راضی ہوں، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو خود شکر کا فائدہ خود انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ اور فرمایا وَمَن كَفَرَ، اگر کوئی ناشکری کرے گا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرے گا بلکہ ناشکری کرے گا، تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی ذات میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اس کی تعریفوں میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں، وہ خود تعریفوں والا ہے۔ غنی حمید، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ تعریفوں والی ذات ہے، کوئی نہ بھی اس کی تعریف کرے وہ پھر بھی تعریفوں والا ہے، اس لیے اس کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شکر ادا کرو گے خود تمہارا اپنا بھلا اور اپنا فائدہ ہوگا۔ تو بعض رات فرماتے ہیں لقمان علیہ السلام کو سب سے بڑی حکمت اور دانائی یہی دی گئی تھی کہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار رہو۔ ہم بھی ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہیں، یہی سب سے بڑی حکمت اور دانائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ ساری باتیں جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سلسلہ شروع فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ ہم وہ نصیحتیں انشاءاللہ سنیں گے بھی، اپنی زندگی میں بھی لائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے سنے کو عمل میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.